پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی کمال کی نیکی ہے درود پاک کہ اس کی برکت سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب حبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اور یہ بعد میں بلخ شہر کے بادشاہ بھی بن گئے، مگر جب یہ خود ایک زمانے میں بادشاہ تھے، توبہ کر کے تو یہ انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی، مگر یہ پہلے بلخ شہر کے بادشاہ تھے، بہت امیر زادے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ علی جان، یہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ آپ تو بڑے بادشاہ تھے اور اب توبہ کر لی اور اب آپ ایک بالکل عام انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں خراسان کے شاہی خاندان سے تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ایک دن میں شکار کے ارادے سے جنگل میں نکلا اور میں شکار کے لیے جانور ڈھونڈ رہا تھا، اچانک مجھے غیب سے ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابراہیم کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، مجھ پر سختہ طاری ہو گیا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوبارہ نارمل ہو گیا، حواس میرے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوئے، پھر جانور ڈھونڈنے لگا، پھر شکار کے لیے آگے گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ جس زمین پر میں چل رہا تھا اس کے اندر سے آواز آئی، اے ابراہیم اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس غیبی آواز نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میرا ملازم جو بکریاں چرا رہا تھا اس کو میں نے اپنا قیمتی لباس دے دیا، اس کا اونی لباس میں نے خود پہنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں مکہ مکرمہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کے اور بھی بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بادشاہت چھوڑنے کے کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ کہ ایک بار کیا ہوا کہ آپ فرماتے کہ میرا بڑا زبردست محل تھا، ایک شخص اندر آیا، اسٹرینجر تھا، میں جانتا نہیں تھا، کوئی ان نون آدمی تھا، مگر اندر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اتنا بڑا محل، اتنا بڑا بادشاہ کا محل، کہتے ہیں مسافر خانہ؟ کہتے ہیں حضرت آپ کو مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا محل ہے، اتنی شاندار کمرے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا دادا رہتے تھے۔ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا پردادا رہتے تھے۔ تو کہا پھر بتاؤ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے اس سے پہلے والا چلا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ کہتے یہ بات مجھے میرے دل پہ اثر کر گئی کہ واقعی جس محل کو، جس جائیداد کو، جن چیزوں کو میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں یہ تو جانے والی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات جب اپنے کے دل میں بیٹھ گئی نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تارک الدنیا ہو گئے۔ تو آپ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے، رضائی، تو ایک قریبی ریاست کا بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا اے ابراہیم اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ دی، آج دریا کنارے بیٹھ کر اپنی رضائی خود سی رہے ہو، تمہارے آگے پیچھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، اس سے کیا ملا تمہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے وہ جو سوئی جس سے آپ رضائی سی رہے تھے آپ نے وہ دریا میں ڈال دی، اور دریا میں آواز لگائی کہ اے دریا کی مچھلیوں، سمندر کی مچھلیوں، میری سوئی تلاش کر کے دو۔ جو بادشاہ تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بہت ساری مچھلیاں اوپر آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، سب ایک ایک سوئی لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ دوبارہ ایک مچھلی گئی اور سوئی لے کر آئی۔
حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ کو دیکھ کر کہا بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے یہ حکومت اچھی ہے؟ جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی سے جو سوال کیا گیا تھا نا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم نے آج اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سے کیا غیبی آواز آئی تھی؟ الہذا خلقت، الہذا خلقت، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا؟ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ ہمیں ہر ضروری تو نہیں کہ کسی کو غیبی آواز آئے، مگر اس واقعے سے ہم سب کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے۔ ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو کاش دل سے یہ سوال آئے الہذا خلقت، کیا میں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ اسی طرح ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا رب ناراض ہوگا؟ یہ پڑھنے والی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کاش اپنے آپ سے سوال کرے الہذا خلقت، کیا جو میں کر رہا ہوں اسی لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے؟ ہم کہیں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ نیکی کی طرف یا بری محفل کی طرف؟ شراب کھانے کی طرف، جوا کھانے کی طرف، بے حیائی کی طرف، دوستوں کے ساتھ برے کاموں کی طرف؟ کاش دل سے یہ سوال آ جائے الہذا خلقت، کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس لیے تو جا رہا ہے؟ ایک ایک چیز ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس انداز سے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ ہم غور کر لیں اپنے ہر عمل پر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں میں اپنی زندگی غلط یا فضول کاموں میں تو نہیں گوا رہا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں، کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں، کہنا یہ دل کی بات ضروری ہے دوستوں، جو فکر آخرت میں گزاری وہ مکمل، ورنہ تو یہ حیات ادھوری ہے دوستوں۔ کس کام میں زندگی گزر رہی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی یہاں 15 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30، کوئی 50، کوئی 60 سال کا بھائی بیٹھا ہے، لیکن غور کیجئے، کبھی ہم نے غور کیا، معلوم کرنے کی کوشش کی مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ ہر چیز کے بنانے کا ایک ریزن ہے نا۔ آپ کے کئیوں کے سر پہ ٹوپی ہے، ٹوپی کیوں بنائی؟ سر کو ڈھانپنے کے لیے۔ لباس ہے کیوں بنا؟ کپڑے پہننے کے لیے۔ گھڑی ہے کیوں ہے؟ ٹائم بتانے کے لیے۔ قلم ہے کیوں بنائی؟ لکھنے کے لیے۔ اشرف المخلوقات بنا دیا رب نے، اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تخلیق کا، مجھے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اور ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ کے جیب میں قلم ہوتی ہے، جب تک لکھتی ہے کہاں رہتی ہے؟ جیب میں، سینے کے ساتھ۔ لکھنا بند کر دے، ختم کر دے، پھر کہاں جاتی ہے؟ ڈسٹ بن میں۔ مقصد ختم ہو گیا نا، اب اس پین کا حاصل کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ غور کیجئے نا، ایک طرف تو اشرف المخلوقات ہمیں کہا جا رہا ہے، مگر یہی بندہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا، اول تو کئیوں کو مقصد ہی نہیں پتا، اور اگر معلوم ہے تو کیا زندگی اس مقصد کے تحت گزر رہی ہے؟ اب مولانا جلال الدین رومی بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اگر تمہیں بادشاہ کسی خاص کام کے لیے بھیجے، چلیں آج کی زبان میں کہہ دوں کہ آپ کا کوئی سیٹ ہے، باس ہے، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا افسر ہے، آپ کو کہے خاص کام ہے فلاں کام کر کے آؤ، آپ وہ کام کرنے نکلیں اور راستے میں بہت سارے دوسرے کام کرنے لگ جائیں، اور پرٹیکولرلی جس کام کے لیے بھیجا وہ کام ہی نہ کریں، تو بتائیے وہ بادشاہ جو ہے یا وہ جو باس ہے، وہ آپ کا افسر ہے، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کہ بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ آپ کے سر وہ اس کو چھوڑے باقی بہت سارے کر کے آیا ہوں۔ بھائی اس کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا، جو کام کرنے بھیجا تھا ادھر گئے ہی نہیں، وہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ میں قرآن کی زبانی بتاتا ہوں، میں اور آپ بنائے کس لیے گئے، مجھے اور آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے، مقصد حیات کیا ہے میرا اور آپ کا؟ رب کا کلام پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یعنی ذرا غور کیجئے،
آسمان، زمین، پہاڑ کیسی مضبوط اور عجیب مخلوقات ہیں، انہوں نے جس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا وہ انسان نے اپنے ذمے لے لیا۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں کو وہ عزت نہ ملی جو اللہ نے عزت انسان کو بخش دی، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات فرما دیا گیا۔